بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا جو ٹاپک ہے اگلا والا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات اور معمولات کی جو ہم نے کتاب شروع کی ہوئی ہے اس کا تیسرا جو ہے دوران یعنی تیسرا پارٹ ہم اس کو کریں گے کنٹینیو. تو اب جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے یا اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے لباس پہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قسم کا کپڑا میسر ہوتا وہ پہن لیتے. سوتی کا، کتانی، اونی، بہتر سے بہتر اور پیوند لگا لباس بھی پہن لیتے. یعنی کہ وہ ہر قسم کا لباس جو تھا وہ اس کو زیب تن فرمانا پسند فرماتے تھے. اور یعنی کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے وہ کہ مطلب وہ قیمتی لباس کو بھی پہنتے تھے اور اگر قیمتی نہ بھی ہو، سادہ لباس ہو، سستا ہو تو اس کو بھی پہننے سے گریز نہ کرتے تھے. ہر قسم کے لباس کو انہوں نے پہنا یعنی زیب تن کیا. اور عمومی طور پر ان کو جو ہے وہ سبز رنگ بہت پسند تھا. جیسے ہم اس کو کہتے ہیں نا جنت کے جو لباس کا رنگ ہوگا وہ بھی سبز ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمومی طور پر سبز رنگ بہت پسند تھا. پوری آستین زیب تن فرماتے تھے. عمامہ جو آپ اوپر نارملی دیکھ رہے ہوتے ہیں مردوں نے بھی پہنا ہوتا ہے، کبھی اس کو ٹوپی کے ساتھ اور کبھی بغیر ٹوپی کے اس کو استعمال فرماتے تھے. چاندی کی انگوٹھی پہنتے. غرور و تکبر اور شہرت کے لباس کی مذمت فرماتے اور مردوں کو ریشم پہننے سے منع فرماتے. دیکھیں کتنی ہی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن اتنی زیادہ جو ہیں وہ قابل غور یہ باتیں ہیں کہ اگر ہم اس کو دیکھا جائے یعنی ہم دیکھیں اس کو تو اور اس بارے میں غور و فکر کریں تو یہ کائنڈ آف مطلب ویری انٹرسٹنگ اینڈ کافی جو ہے اس میں ڈیپتھ ہے. چلیں اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے مردوں کے لیے ریشم وغیرہ پہننے کی حرمت کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا میں ریشمی کپڑے پہنے گا وہ آخرت میں ریشمی کپڑا نہیں پہن سکے گا. یعنی کہ منع فرمایا ہے مردوں کو ریشم پہننا یہاں پہ دنیا میں جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبس فی الآخرہ. صحیح مسلم جلد سوم حدیث نمبر 928 928. ٹھیک ہے، یعنی کہ the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said he who wore silk in this world would not wear it in the hereafter. So it's quite clear. بالکل ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرد جو ہے وہ ریشم کا لباس یعنی سلک جو ہے وہ نہیں پہن سکتے، ممنوع ہے ان کے لیے. اچھا، مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی کے بارے میں یعنی آپ سے پہنتے، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں. اس کا وزن اور دیگر زیورات کا جو ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو وضاحت کرتی ہوں. سنن نسائی میں ہے باب مقدار ما یجعل فی الخاتم. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انگوٹھی کس چیز کی پہنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاندی کی. لیکن اس چاندی کا وزن
پورا 4.5 ماشا نہ ہو. دیکھیں اس پہ بھی ایک اسپیسیفیکیشن ہے کہ الاؤ ہے، لیکن کس لیول تک الاؤ ہے، کس درجے تک آپ نے اس کو کرنا ہے. انگوٹھی کے علاوہ بالیاں، ہار، کنگن وغیرہ مردوں کے لیے اس وجہ سے حرام ہیں کہ یہ عورتوں کا حصہ ہیں. ان کے جسم کی ساخت اور پوشیدہ خصوصیات ہی کے لیے مناسب ہیں. مردوں کو عورتوں کی مطلب جو مشابہت ہے وہ اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور مشابہت اختیار کرنے سے بڑی سختی سے روکا گیا ہے، یعنی ممنوع ہے. خوشبو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات طیبات بہت زیادہ، یعنی خوشبو کے بارے میں اگر میں بات کروں، اس کو بھی میں تھوڑا سا چلیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں، بات کر لیتی ہوں. شمائل کبریٰ یعنی 487 سے آگے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا کہ عورتیں کم خوشبو اور مرد زیادہ خوشبو والے عطر استعمال کریں. نارملی عورتیں بھی خوشبو لگا سکتی ہیں، بالکل لگائیں، آپ گھر کے اندر لگائیں، طہارت میں وہ آتا ہے بہت، بالکل اس کو کریں. باہر جب آپ بازار وغیرہ جائیں یا آپ پبلک پلیسز پہ جا رہے ہیں، عورتوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں، جا رہی ہیں، تو وہاں پہ آپ زیادہ نہیں خوشبو لگانے کو جو ہے وہ کیا گیا ہے، اس کو انکریج نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک زینت میں یہ شمار ہو جاتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کوئی بھی چیز، جیسے یہ آ جاتا ہے آپ کا جو پردے کے جو احکامات ہیں، اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ پھر آپ کی جو زینت والی چیزیں ہیں تو اس میں خوشبو بھی آ جاتی ہے، کہ اس میں آپ کی کوئی بھی اٹریکشن والی چیز ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ میل یا دوسرے لوگ آپ سے اٹریکٹ ہو رہے ہوں، تو وہ چیز جو ہے وہ ممنوع ہے اس بارے میں. لیکن ویسے آپ گھر میں اور اس طرح آپ مطلب اس طرح کر سکتی ہیں. مردوں کے لیے جائز ہے، وہ عطر وغیرہ خوشبو لگا سکتے ہیں زیادہ مقدار میں. سر اور داڑھی میں عطر کو مسنون قرار دیا گیا ہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ میں بھی خوشبو استعمال فرماتے تھے، یعنی کہ وہ اپنے سر پہ بھی جو بھی ہے وہ استعمال فرماتے تھے. عطر یا کسی بھی خوشبو کا لگانا کسی خاص انداز سے منقول و مسنون نہیں ہے، تاہم اتنا یاد رکھیے کہ دائیں طرف پہلے لگائیں تو بہت اچھا ہے. جیسے کہ ایک مسنون طریقہ ہے، ہم کپڑے بھی پہنتے ہیں تو ہم دائیں بازو پہنتے ہیں، پھر دائیں پاؤں یا ٹانگ کی طرف سے ہم ہر کام دائیں ہاتھ سے یا سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہم دائیں ہاتھ سے ہیں، کھانا بھی ہم دائیں ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں. تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے کاموں میں دائیں طرف کو پسند فرماتے تھے. یہ تو ایک بہت ہی آبویس سی بات ہے، بہت ہی کلیئر ہے، اس میں بارے میں میرا خیال ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. داڑھی پر خوشبو لگانا اور وضو کے بعد خوشبو کا ذکر بھی احادیث طیبہ میں آتا ہے. چلیں قارئین، ظاہری خوشبو کے ساتھ ایک باطنی خوشبو بھی ہوتی ہے جس کا تعلق حیا، دماغی پاکیزگی اور حسن اخلاق کے ساتھ ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو باڈی کی آپ کی جو ایک جسم کی جو ایک آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی ضرورت ہے، اور آپ طہارت میں وہ آ جاتا ہے. لیکن آپ کی ایک طہارت جو ہوتی ہے وہ اندرونی طہارت ہوتی ہے، وہ حیا کی ہوتی ہے، جو دماغی پاکیزگی جو میں نے ذکر کیا ہے حسن اخلاق کے ساتھ ہے. اخلاقی خوشبو کی صفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے زیادہ پائی جاتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی ایسے لوگ پیدا کیے جن کے جسموں پر ان صفات کی بنا پر خوشبو مہکا کرتی تھی. ٹھیک ہے، یہ کتنی خوبصورت دیکھیں باتیں ہیں جو مجھے بھی پتہ چل رہی ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھی ان باتوں کو جو ہے شیئر کر رہی ہوں، آپ کے ساتھ اس کا ذکر کر رہی ہوں. تو دیکھیں کتنی خوبصورت یہ ایک جو ہے عمل ہے جو انسان کو پتہ چلتی ہیں. چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان کو اگر پتہ چل جائے تو کتنا اچھا ہو جائے. باقی جو ایک اور اس میں اور بھی اس میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ صاف ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ سونا جو ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ انگوٹھی کی فارم میں ہو، چاہے کسی بھی جو ہے آپ جولری کی فارم میں آپ جو بھی ہے تو وہ حرام ہے، وہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس میں جو ہے اجماع بھی ہے امت پر کہ مردوں پر جو سونا ہے وہ حرام ہے اور عورتوں پر حلال ہے. بہت ہی پہلے ہی بتا چکی ہوں.
ٹھیک ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی اور فرمایا کہ تمہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ تم اب پسند کرو گے کہ تمہیں جہنم کی آگ چھو جائے، یعنی تم جہنم میں ڈالے جاؤ، تو تم انگارہ اپنے ہاتھ پر کیوں لے کر پھر رہے ہو، کہ اتنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، اتنا ناپسندیدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھیں، ان کا ریاکشن کتنا جو تھا وہ اس کے بارے میں وہ نیگیٹو تھا کہ ہی ڈڈنٹ لائک اٹ. تو دیکھ لیں کہ یہ ممنوع ہے، بالکل حرام ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو وہاں اس کے جو لوگ تھے انہوں نے ان سے فرمایا کہ اب آپ اس کو پہن لو یا بیچ دو یا اس کو سیل کر دو، اس کی تجارت کر لو انگوٹھی کی، اب تو تم منع بھی ہو گیا انہوں نے. تو انہوں نے فرمایا کہ اب تو جو ہے میں تو اس انگوٹھی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. انہوں نے فوراً جو ہے اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے لیے اسے جو ہے ناپسند فرمایا ہے اور حرام فرمایا ہے، قرار دیا، تو میں تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممنوع فرمایا یا حرام قرار دے دیا تو آگے سے بس ہاں جی بالکل ٹھیک اس کو ہی کرنا ہے. یعنی کہ یہی بات ہے کہ سنتوں کو فالو کرنا بھی یہی طرح ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کہا، ہمیں بھی اس میں بغیر کسی جو ہے وہ آبلیگیشنز نکالتے ہوئے، بغیر کسی جو ہے وہ اس میں کویشچن اینڈ آنسرز کیے ہوئے ہم نے اس کو ماننا ہے. ان کے احادیث اور یہ سنت اور قرآن، اس سب چیزوں کو ہم نے اسی طرح ہی جو ہے اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، بغیر کسی جو ہے کہتے ہیں نا وہ تو طرح کے، بغیر کسی جو ہے ناگواری کے. بس اس کو کرنا ہے، خوشی خوشی کرنا ہے، دل سے کرنا ہے، کیونکہ یہی ہماری جو ہے ہمارا دین ہے اور بہت خوبصورت دین ہے اور بہت خوبصورت ہمارا دین اسلام ہے. اور اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، اس کو ہم نے اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس پہ جو ہے آمادہ کرنا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں، اور اپنے بچوں کو، اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں، جتنے بھی آپ کے احباب ہیں، سب کو اس چیز پہ جو ہے وہ قائل کرنا ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں جو ہیں ہمیں آج جو ہے اس چیز میں پتہ چلی ہیں. اب ہم جو ہے دیکھیں کیا ہم نے اب جو ہے لباس کے بارے میں، اور یہ آپ کو کتنے اچھے طریقے سے تھوڑا بہت کلیئر ہو چکا ہے. مجھے بھی کتنا اچھا ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو مجھے بھی اس میں نہیں پتہ تھیں اور مجھے کافی میرے علم میں اضافہ ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرماتا رہے اور ہمیں فہم دے اور صحیح جو ہے وہ علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہتے ہیں نا صحیح جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے سمجھ کے. اب ہمارا اگلا جو آتا ہے ٹاپک، وہ ہمارا اگلا موضوع ہے وہ سفر و سواری پہ ہے. گھوڑے، اونٹ، خچر اور گدھے سب پر سواری کر لیتے تھے. کبھی ٹھیک ہے زین کے ساتھ، کبھی ننگی پیٹھ پر، یعنی کبھی خود مطلب وہ سواری چلا لیتے تھے، کبھی جو سواری چلانے والا ہے اس کے ساتھ بھی سواری پر بیٹھ جاتے تھے، کبھی آگے یا پیچھے کسی اور کو بھی ساتھ بٹھا لیتے تھے. اکثر سواری پر نفل نماز ادا کر لیتے تھے، یعنی کبھی سفر میں ہوتے تھے، سواری پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو اس وقت بھی جو ہے وہ سفر میں بھی نفلی جو نماز ہے وہ ادا کر لیتے تھے یا ادا فرماتے تھے. جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے. سفر سے واپسی پر آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون کہتے اور گھر جانے سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کرتے. دیکھیں یہ سفر کے بارے میں
چھوٹی چھوٹی ان کی جو چیزیں تھیں جو وہ کرتے ہوتے تھے، ہمیں اس کے بارے میں کتنی زبردست معلومات جو ہیں فراہم ہو رہی ہیں۔ سفر کے بارے میں میں تھوڑی سی ایک سنت سے ثابت بھی آپ سے جو ہے وہ اس پر تبصرہ کرنا چاہوں گی اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب سفر پر جاتے تھے تو ایک مسنون جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ سفر کے لیے نکلتے ہیں آپ تھے تو وہ کیا کرتے تھے، تو مسنون دعائیں ہم جو ہے وہ ہے کہ اب پڑھنی چاہیے۔ جب وہ صبح کے ٹائم اگر سفر فرماتے تھے تو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح سفر پر نکلتے تو یہ جو ہے کلمات عطا کرتے تھے، یہ دعا جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائه علینا ربنا صاحبنا فافضل علینا عائذا باللہ من النار۔ دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے اس کی یہ جو ہے سپلیکیشن ہے کہ he who listens has heard the praise of Allah and then confession of his favors upon us. Our Lord, be with us, bestow favors upon us, seek refuge in Allah from the fire۔ کہ میں اللہ تعالیٰ پناہ مانگتا ہوں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں سنتے ہیں، اس کے لیے جس کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، اور اسی کی جو ہے وہ سب جو ہے نعمتیں، بلیسنگ سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر جو ہیں وہ ہیں۔ اور ہمارے جو اللہ تعالیٰ ہیں، یہ صحیح مسلم سے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ بہت ساری جو ہے بلیسنگز اور فیورز، جو اللہ تعالیٰ نعمتیں ہم پہ جو ہے وہ نچھاور کر دیں، اور میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، یا ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ دیکھیں کتنی پیاری سپلیکیشن ہے۔ پھر آپ کی جو یہ دعائیں ہیں جو میں ابھی آپ کو ریسائٹ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ جب سفر پہ جاتے ہوتے تھے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر گھر سے نکلتے وقت آپ کو پتہ ہے یہ سنت ہے، دعا مسنون ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ سواری پر بیٹھنا تو سبحان الذی، جب آپ جہاز میں کسی بھی سواری پہ بیٹھتے ہیں، گاڑی میں سے، تو آپ کو پتہ ہے کون سی جو ہے وہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور بھی دعا ہے، بسم اللہ ومجریہا ومرساہا۔ اور پھر یہ ہے کہ اور بھی میں آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں ٹریولنگ کی سپلیکیشنز تھوڑی سی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ استودعک اللہ الذی لا تضیع دائما، I place you in the trust of Allah whose trust is never lost۔ یہ صحیح ابن ماجہ سے ہے 2825۔ ٹھیک ہے، ابو ہریرہ نے اس جو ہے وہ اس کو نیریٹ کیا ہے، اور مسنجر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آل پریزز جو ہے وہ ان پہ۔ تو یہ اب میں نے آپ کو جو بتایا ہے کہ اس کی نیکسٹ جو ایک اور سپلیکیشن ہے میں وہ آپ سے شیئر کروں گی، ابو ہریرہ نے ہی نیریٹ کی ہے، اس کے بارے میں بتاتی ہوں آپ کو۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع دائعہ، یہ ہے، سوری میں دوبارہ سپلیکیٹ کرتی ہوں، تھوڑی سی میرے سے جو ہے وہ ہو گیا ہے، تو میں آپ کو دوبارہ اس کو پڑھ کر بتاتی ہوں۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، ٹھیک ہے، I place you in the trust of Allah whose trust is never lost۔ کہ میں نے اللہ تعالیٰ آپ پہ ہی اپنا جو ہے سارا ٹرسٹ رکھا ہے، میں نے سارا بھروسہ آپ پہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور میں آپ پہ ہی اپنا سارا بھروسہ رکھا ہے، whose trust is never lost۔ جس طرح کہ آپ یعنی کہ آپ سے میں نے ٹرسٹ آپ کے اوپر رکھا ہے، اور جس کا کبھی بھی جو ہے یہ کبھی بھی یہ ٹرسٹ کبھی بھی کھوتا نہیں ہے، کبھی لاس نہیں ہوتا، کبھی گمتا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا ٹرسٹ ہے، کیونکہ ہمیں صرف جو اپنا
جو ہے سارا کیا کہتے ہیں نا اپنا جو ٹرسٹ ہے، جو کیا اس کو ہم، اس کا ایک اسپیسیفک ورڈ ہے جو مجھے وہ میں آپ سے وہ کرنا چاہوں گی کہ بھروسہ. اللہ پہ ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں، صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ بھروسہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا جب وہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہو. کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم صرف اللہ تعالیٰ سے بھروسے کی امید کرتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ بھروسہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا. جب ہم کسی انسان پہ بھروسہ کرتے ہیں تو انسان تو ہر موقع پہ توڑتا ہے، ہم کسی توڑ دیتا ہے. آپ کس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کا وہ بھروسہ ٹوٹتا ہے، لیکن اللہ کی وہ ایک ایسی ذات ہے جس پہ اگر بھروسہ کیا جائے تو وہ آپ کو گارنٹی ہے، 100% آپ کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ 100% گارنٹی ہے کہ آپ کو وہ بھروسہ کبھی نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ تعالی. کر کے تو دیکھیے، کر کے دیکھیں گے بھروسہ تب ہوگا. بس وہی کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو جیسا اس کے بارے میں گمان کیا جائے تو اچھا گمان رکھیں گے تو اچھا ہی ہوگا، برا گمان رکھیں گے تو برا ہوگا انشاءاللہ. ہم اللہ تعالیٰ ہمارا گمان بہت اچھا ہے آپ کے لیے. یا اللہ آپ ہمارے لیے ہمیشہ اچھا کریں گے، اور آپ ہر موقع پہ، ہر لمحے میں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہماری حفاظت فرماتے ہیں. جب آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہوں، فیملی سپلیکیشنز جو ہیں وہ ٹریولنگ کے لیے، فیملی سپلیکیشن فار دا ٹریولر، اس کے لیے آپ کا سلیم رحمہ اللہ علیہ narrated that when anyone intended to undertake a journey, ابن عمر جو ہے وہ used to say that to that person, come close to me so that I may bid you farewell, as the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam used to bid us farewell. Then he would say, أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. کتنی پیاری دیکھیں دعا ہے. I place your religion, your faithfulness and the ends of your deeds in the trust of Allah. اس کا سنن الترمذی 3443 صحیح. اس سے جو ہے میں نے آپ کو اس کا کر لیا. دیکھیں I place your religion, your faithfulness and the ends of your deeds in the trust of Allah. یعنی میں ہر چیز، وہی بات ہے نا کہ میں اپنا ایمان، اپنا دین، میں اپنا جو اپنی ساری آنیسٹی ہے، میں سارا اپنی جو ہر چیز ہے وہ میں کیا، اپنی سارے عمل ہیں میرے جو خالص عمل ہیں میرے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، میں صرف اللہ کے بھروسے پہ چھوڑتی ہوں یا چھوڑتا ہوں. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے. Anas radiallahu anha said that a man came to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam and said, I intend to undertake a journey, so give me provision. He said, Zawadaka Allahul taqwa. May Allah endow you with taqwa. دیکھیں تقوی کیا ہوتا ہے. اے اللہ مجھے تقوی فراہم کریں، مجھے تقوی دے دیں. کیا ہے تقوی؟ فیئر آف اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. ہی سیڈ گیو می مور، ہی سیڈ مجھے زیادہ دیں. وغفر ذنبک اینڈ مے ہی forgive your sins، اور یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیں. He said, give me more, may my father be ransomed for you and my mother. He said, وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ, and may he facilitate all good for you wherever you be. Sunan al-Tirmidhi ہے 3444 صحیح. دیکھیں کتنی خوبصورت
جو ہے یہ دعائیں ہیں جو آپ سفر میں پڑھتے ہیں اور جاتے ہیں. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نریٹڈ، انہوں نے فرمایا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے باہر اپنے جو ہے قدم مبارک نکالتے تو فرماتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سنن ابی داؤد 5095. یہ جو ہے اس سے آپ کا سے ہے. ٹھیک ہے، اگلی جو ہے میں دعا آپ کو جلدی جو ہے میں دعائیں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کون کون سی اور ہیں. اللہم انی اعوذ بک ان اضل او ادل او اذل او اذل او ادلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. O Allah, I seek refuge in you lest I stray or be led astray or slip or made to be slipped or cause injustice or suffer injustice or do wrong or have wrong done to me. Sunan Abi Dawood 5094. ایک ہے when mounting a ride and after sitting on a ride، جب اس پہ بیٹھتے تھے سواری پہ اور سواری پہ بیٹھنے کے بعد پہلے. ٹھیک ہے، تو اس پہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے علی بن ربیعہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ said I witnessed Ali radiallahu anha having an animal brought to him to ride. When he placed his foot in the stirrup, he said، یہ اس کے بارے میں ہے نا کہ جب انہوں نے جب سواری کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور جب اپنا جو پاؤں تھا وہ سواری کے اوپر جو ہے وہ رکھنے کے لیے تیار ہوتے تھے تو وہ بسم اللہ ہی پڑھتے تھے، 3 دفعہ پڑھتے تھے، 3 times in the name of Allah, in the name of Allah. آپ کو تو اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. So then once he said ascended upon its back he said all الحمدللہ. جب وہ کیا کرتے تھے، جب وہ سواری پر بیٹھ جاتے تھے، جب اس پہ سواری پر بیٹھ جاتے تھے تو وہ کیا فرماتے تھے، الحمدللہ، all praise is due to Allah، جو سب تعریفیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہی ہیں. then he said، پھر وہ فرماتے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. کیا فرماتے تھے، glory is to him who has subjected this to us، کہ ساری جو گلوری ہے، ساری جو تعریفیں، سب کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہی ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ جو ہے وہ یہ چیز مجھے دی ہے اور یہ موقع دیا ہے، and we were not able to do it and surely to our Lord are we returning. الزخرف 13 and 14. کہ ہم نے واپس تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم نے واپسی اللہ ہی کی طرف کرنی ہے، سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے کیونکہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے. پھر وہ فرماتے ہائے اللہ، بہت ہی پیاری، دیکھیں نا دعائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں آج اور کتنی خوبصورت طریقے سے بیان کی گئی ہیں. اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 3 دفعہ وہ اللہ اکبر کرتے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. And then سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Glory is to you indeed, I have wronged myself. اللہ تعالیٰ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہی ہیں کیونکہ بے شک ہم ہی برے ہیں، ہم ہی جو ہیں وہ غلطی پر ہیں. So forgive me، تو یا اللہ مجھے معاف فرما دیں. For indeed none forgives sins except you، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، سوائے آپ کے، کیونکہ آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، معاف فرمانے والے ہیں. رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک.
او اللہ forgive me my sins. او اللہ میرے گناہوں کو بخش دیں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیں. Indeed بے شک no one other than you forgive sins. بے شک کوئی اور نہیں ہے جو گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے. یہ سننا الترمذی 3446 صحیح سے ہے، جو یہ آپ کو میں نے بتایا ہے. ٹھیک ہے، جب سفر شروع کرتے تھے، جب سفر کا آغاز کرتے تھے یا سفر کا آغاز فرماتے تھے، تو ایٹ دا بگننگ آف دا جرنی جس کو کہتے ہیں، وہ کیا تھا؟ نیریٹڈ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ when the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said on his camel to go out on a journey, he said takbir 3 times. Then he said، یعنی وہ جب سواری پر جو ہے یعنی اونٹ پر، کیمل ہے نا، اونٹ ہے، جب وہ اونٹ پر بیٹھ جاتے تھے اور اپنی سواری پر بیٹھ کر اس کا آغاز فرماتے تو وہ تکبیر کہتے، 3 دفعہ تکبیر کہتے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد تکبیر کہہ کے اس کے بعد وہ یہ ریسائٹ کرتے یا یہ فرماتے، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر وتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم حون علينا سفرنا هذا وعنا بعده اللهم أنت الصاحب في سفري والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعطاء وسفري وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Exalted is he who has subjected this to us, and we could not have otherwise subdued it, and indeed we to our Lord will surely return. O Allah, we ask you for righteousness and taqwa in this journey of ours, and we ask you for deeds which please you. O Allah, facilitate our journey and let us cover its distance quickly. O Allah, you are the companion of the journey and the successor over the family. O Allah, I take refuge with you from the difficulties of travel, from a bad scene, and I take refuge in you from an ill-fated return to my wealth and family. When he returned, he said these words, adding, آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. جو میں آپ کے آخری جو میں نے تذکرہ جس کے بارے میں کیا تھا، آخری پوائنٹ تھا سفر سے واپسی پر، یہ والے کلمات ادا فرماتے تھے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت جو ہے یہ ہم جو ہے وہ معلومات جو ہے ہو رہی ہیں. یہ جو بتایا ہے اس میں یہ ہے صحیح مسلم 3275، یہ یہاں سے لیا گیا ہے. آفٹر بورڈنگ اے بوٹ، جب وہ کشتی پر سوار ہوتے تو وہ کیا جو ہے وہ کون سی سپلیکیشن کرتے یا کیا ریسائٹ کرتے، وہ کیا پڑھتے تھے؟ وہ سورہ ہود 41 جو ہے اس کی ہے. ٹھیک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ narrated that when the messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam traveled, he would supplicate in the morning. وہ صبح جو ہے جب جاتے تو وہ سپلیکیٹ یہ کرتے تھے، یہ جو ہے وہ پڑھتے تھے، سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائه علینا ربنا صاحبنا فافضل علینا عائذا باللہ من النار. He who listens has heard to praise of Allah and the confession of His favors upon us. Our Lord, be with us, bestow favors upon us. I seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from the fire. Sahih Muslim 6900. یہ ہے کہ وہ جو ہمیں سننے والا ہے، جو ہمیں سنتا ہے، ہماری عبادات کو، ہماری جو بھی ہم گزارش کرتے ہیں، یا اللہ جو گزارشات ہیں، جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ ہی سنتے ہیں.
یا اللہ ساری نعمتیں جو ہیں، ساری تعریفیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور جو ہمارے اوپر آپ نے کی ہیں تمام نعمتیں نچھاور کی ہیں، وہ اللہ ہمارے ساتھ رہیے یا اللہ، آپ ہمارے حق میں جو ہے یا اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے، ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے پاس رہیے، بیسٹو فیورز اپون اس، ہم پہ بلیسنگز دیں، ہم پہ نعمتیں، آپ کی جو رحمتیں ہیں یا اللہ ہم پہ وہ نشاور کریں، ہمیں چاہیے یا اللہ، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ، آئی سیک ریفیوج، یا اللہ میں آپ سے جو ہے پناہ مانگتی ہوں، مدد مانگتی ہوں آپ کی، کس سے یا اللہ؟ النار، جہنم کی آگ سے یا اللہ، ہیل فائر سے یا اللہ آپ ہمیں جو ہے دوزخ کی آگ سے بچائیے، میں پناہ مانگتی ہوں یا اللہ۔ دیکھیں نا کتنی خوبصورت دعا ہے، صحیح مسلم 6900 سے۔ پھر جب سفر کے درمیان میں ہوتے تھے، جب سفر ان کا آدھا گزر چکا ہوتا تھا، تو پھر یہ جو ہے وہ when ascending or descending جو ہے وہ جابر رضی اللہ عنہ reported that when he ascended a height he would proclaim Allah Akbar, and when we descended from the height we would proclaim Subhanallah. صحیح بخاری 2994۔ یعنی کہ جب سفر میں جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں نا، جب ہائٹس آتی ہیں، جو اونچائی آتی تھی تو اللہ اکبر پڑھتے تھے، اور جب اترائی آتی تھی تو سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہی ہے کہ جب بھی آپ کہیں جائیں، جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں یا کسی پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو چڑھائی پہ، کسی بھی چڑھائی ہو، تو آپ جب چڑھائی پہ چڑھیں تو جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جائیے جب تک کہ آپ چڑھائی کو عبور نہ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ جب اترائی پہ جاتے ہیں، چاہے وہ آپ سیڑھیاں گھر کی اتر رہے ہو، کسی اور جگہ کی ہو، چاہے آپ اپنے آفیسز کی یا آپ کسی بھی پہاڑوں پہ جا رہے ہیں اس کے نیچے اترائیں، کسی بھی اترائی پہ جا رہے ہیں، سلوپس ہوتی ہیں نیچے، آپ سڑکوں پہ ہوتی ہیں، تو آپ اس پہ جب نیچائی پر آپ اتر رہے ہوں تو آپ ہمیشہ سبحان اللہ جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی اور آپ سب کو بھی یہی پڑھنا چاہیے۔ جب اترائی ختم ہو جاتی تھی تو بس پھر اس کو روک دیتے ہوتے تھے۔ When a transport begins to fall or stumble، جب آپ کی جو سواری ہے، جس پہ بھی آپ سوار ہیں، پہلے تو ظاہری بات ہے اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، اس پہ سوار جاتے تھے، اب گاڑیاں وغیرہ تو ایجاد نہیں ہوئی تھیں، جہاز، کشتیاں تو تھیں، لیکن یہ بڑے بڑے جو بحری جہاز تھے، یہ سارا کچھ ہے، اور ہوائی جہاز اور راکٹس، اب تو اسپیس شٹلز، شپس اور وٹ ایور، تو بہت کچھ آ گیا ہوا ہے، ایوری تھنگ از اب انوینشنز بہت زیادہ ہیں، وٹ ایور آپ کی جو ٹرانسپورٹ ہے، آپ کی مین ہے ٹرانسپورٹ جو آپ کا، اس پہ آپ نے جس پہ بھی وٹ آپ اس پہ سواری ہو رہے ہیں، تو اس میں جو ہے آپ نے کیا کرتے تھے، جب اس پہ تھوڑا سا وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا جھٹکا آتا تھا، یا بیچ میں کوئی ایسے، جیسے آپ نارملی جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں کچھ نہ، تو تھوڑی سی جو ہوتی ہے نا آپ کا وہ ٹربلنس کہتے ہیں نا، جس کو ٹربلنس آ جاتی ہے، بیچ میں تھوڑا جھٹکے آ جاتے ہیں ساری، تو اس وقت وہ اس کو پڑھنا جو ہے اس کو فرماتے تھے، پڑھتے تھے اس کو، لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. Do not say, may the devil perish, for you say that he will swell so much so that he will be like a house, and say, by my power, but say Bismillah, in the name of Allah, for when you say that, he will diminish so much so that he will be like a fly. سنن نبی داؤد 4982۔ یعنی وہ اللہ سے پناہ مانگتے تھے شیطان مردود کی سے، کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ سے پناہ مانگتے تھے کہ جو ہے شیطان جو ہے وہ اتنا سوج جائے
کہ جیسے کہ وہ ایک بڑا سا گھر کی طرح، بہت بڑے گھر کی طرح وہ اس کا سویل کہتے ہیں نا، سوج جائے، اور وہ جو ہے اینڈ ہی ول سویل، سو کہ بسم اللہ ان دا نیم آف اللہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر فار وین یو سے دیٹ کہ ہی ول ڈیمینش سو مچ سو دیٹ ہی ول بی لائک اے فلائی، کہ وہ اتنا چھوٹا ہو جائے شیطان کہ وہ بالکل جو ہے مکھی کے اس کے برابر ہو. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ پناہ مانگی گئی ہے کہ جو بیچ میں کیوں نا شیاطین یا اس طرح کی چیزیں آپ کی جو سواری میں کوئی خلش پیدا ہو رہی ہے، یا آپ کے اس میں کوئی نقصان پہنچانا کوئی چاہ رہی ہے، ایول کوئی چیز ہے یا کوئی شیطان کی طرف سے کچھ ہے، تو اس پہ حفاظت کی جو دعائیں ہیں یا جو بھی ڈیورنگ جرنی جو بیچ میں وہ انہوں نے جو کافی جو ہے اچھے انداز میں بیان کیا ہے، تو یہ وہ پڑھتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ کسی سٹی یا ٹاؤن یا شہر یا جو کیا کہتے ہیں اس کو گاؤں یا قصبہ یا کس میں بھی داخل ہوتے تھے، یہ بنی اسرائیل اس میں آپ کو اس کے ہے ابو لبابہ بن عبد المنذر جو ہے رضی اللہ عنہ narrates that when the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم wished to enter a town or a city he would recite the supplication before entering it. جب وہ مجھے بتایا میں نے جب داخل ہوتے تھے کسی بھی شہر میں، گاؤں میں، قصبے میں یا جو بھی جگہ ہے، اللہم رب السماوات سبع وما اضلت ورب الأرضين سبع وما أقلت ورب الرياح وما أذرت ورب الشياطين وما أضلت إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. O Allah, Lord of the servant heaven and all that they envelop, Lord of the seven earths and all that they carry, Lord of the winds and all whom they whisk away, Lord of the devils and all whom they misguide, I ask you for the goodness of this village and for all the goodness found within it, and I take refuge with you from the evil of this village and from all the evil found within it. So, Silsila al-Sahih, I have 2759. So, یہ جو ہے یہ والی وہ ریسائٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب جو نیکسٹ یہ ہے کہ جب when disembarking جو المؤمنون 29 جب when stopping at a place جب کہیں پہ وہ رکتے تھے تو وہاں پہ یہ خوالہ بنت الحکیم السلیمیہ narrated that the messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam said کہ whoever stops at the stopping place and then says، تو پھر وہ یہ پڑھتے تھے جب بھی کہیں قیام فرماتے تھے تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، I see refuge in the complete perfect words of Allah from the evil of what He has created. Nothing shall harm him until he departs from that stopping place of his. Sahih Muslim 6878. ٹھیک ہے. Protection from the evil of an enemy، جو شیطان کی یا جو دشمن سے حفاظت کی جو دعا ہے وہ یہ پڑھتے ہوتے تھے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی ٹھیک ہے رضی اللہ عنہ narrated that when the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam feared a group of people, he would say, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. ٹھیک ہے. کیا کرتے تھے کہ وہ اس سے حفاظت کے لیے جب جو تھے وہ یہ والی جو ہے کلمات وہ اپنی وہ ادائیگی ان کلمات کی ادائیگی وہ کرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. چلے جی. O Allah, indeed we place you before them, make you a shield, and we seek refuge in you from their evil. ٹھیک ہے. یہ سنن ابی داؤد 1537 صحیح سے ہے. تو میرا خیال اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کا اگر معنی آپ کو جاننا ہے تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اور وضاحت کر دیتی ہوں کہ او اللہ indeed we place you before them، کہ میں اللہ تعالیٰ میں جو ہوں یا ہم آپ کو ہی اپنا جو ہے وہ رب مانتے ہیں
اور ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ جو دشمن ہیں جو ہے ان کے سامنے ہم کھڑا کرتے ہیں آپ کو کہ ایز اے شیلڈ آپ ہماری حفاظت فرمائیں دشمنوں سے. اینڈ وی سیک ریفیوج ان یو فرام دیئر ایول, اور جو ان کی جو شیطانی حرکات ہیں, عمل ہیں, ان سے ہم جو ہے آپ کی پناہ چاہتے ہیں, آپ ہماری حفاظت فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے, اس کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو اس وجہ سے جب ہمارا توکل صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہوگا, اللہ رب العزت پہ ہوگا, اللہ تبارک تعالیٰ پہ ہوگا, تو کوئی بھی شے نقصان پہنچانے کے قابل نہیں رہے گی. یہ ہم سب کا توکل اور ایمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. The incident of people of the ditch in which the young boy sought protection from his enemy by supplicating, ایک اور supplication ہے جو میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گی. اللہم اکفینہم بما شئت, یا اللہ, او اللہ, suffice, protect me against them in any way you wish, کہ اللہ تعالیٰ آپ پروٹیکٹ کریں, حفاظت فرمائیں میری اپنے دشمنوں سے کسی بھی طریقے سے. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ, یعنی میں نے اپنا معاملہ آپ پہ چھوڑا, جو بھی میرے دشمن ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ تبارک تعالیٰ, اللہ رب العزت, اللہ تعالیٰ پلیز میں التجا کرتی ہوں آپ کا ایک عاجز بندی ہونے کے, کہ میں بہت ناچیز ہوں, بہت کمزور ہوں, میں اپنا معاملہ آپ پہ چھوڑتی ہوں, اور میں جو ہوں آپ پہ بھروسہ کرتی ہوں, آپ جس طریقے سے بھی ہے میری حفاظت فرمائیں جو دشمن ہیں. یہ صحیح مسلم 7511 ہے. ٹھیک ہے, اس میں 7511 یعنی 7511 جو بھی آپ کہتے ہیں, صحیح مسلم سے ہے. ریفرنسز میں ساتھ دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اگر کنفرم کرنا ہے تو آپ پلیز ری چیک کر لیجئے. وین سینگ سم ون افلکٹیڈ بائی مس فارچون, جب وہ کسی کو سفر کے دوران کسی کو دیکھتے, مشکل میں دیکھتے, کوئی مصیبت میں ہوتا, کسی کلیمٹی سے گزر رہا ہوتا, یا کسی مشکل دیکھ رہے تھے کہ کوئی مصیبت زدہ کو, تو it was narrated from ابن عمر that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے said, whoever unexpectedly comes across a person suffering a calamity and says alhamdulillahi alladhi aafani mimma ibtalaka bihi faddalni ala kathiran mimma khalaqa tafdila, کہ جب بھی بتایا جب کسی کو مصیبت زدہ کو دیکھتے یا کسی جو بھی آپ دیکھتے ہیں تو یہ والی جو دعا ہے وہ ضرور جو ہے وہ پڑھتے. Praise is to Allah who has kept me safe from that which has afflicted you and preferred me over many of those whom he has created. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے بہت کہ آپ نے مجھے حفاظت میں رکھا ہے اور ایسی کسی مصیبت میں نہیں ڈالا ہے, اور اللہ تعالیٰ میں ایسی کسی کی مصیبت سے اپنی پناہ مانگتی ہوں, یا ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے یہ مصیبت کریٹ کی ہے, یا کوئی بھی مشکل ہے, یا کوئی بھی جو ہارڈ شپ ہے, یا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہے, کلیمٹی, اللہ میں اس چیز سے پناہ مانگتی ہوں. ہم سب کو مانگنی چاہیے. اگر یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. will be, ٹھیک ہے, جو پھر انشاءاللہ will be kept safe from the calamity no matter what it is. تو یہ والی جو دعائیں ہیں, یہ والی کلیمٹیز کی, یہ ساری دیکھیں, یہ والی چیزیں ابھی انسیڈنٹس بھی ہوا ہے پاکستان میں. یہ میرا خیال ہے کوئی ہوا ہے 1 to 2 days back ان ہمارے جو ایک ہے وہ جگہ ہے, میرا خیال ہل اسٹیشن یا جو مری سائڈ جو ہے ادھر کوئی کلیمٹی میرا خیال ہے کوئی ہوئی ہے, اور کافی جو ڈیزاسٹر کریٹ ہوا ہے. تو یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کا رازق ہے, خالق ہے, مالک ہے. کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے, انسان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جب کوئی چیز آنی ہے تو آنی ہے, لیکن یہ والی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ دعائیں ہیں, یہ کچھ عمل ہیں, یہ جو
مسنون طریقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں بتائے ہیں، جن کو اگر ہم پڑھ لیں ریگولرلی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو اور تمام مصیبت زدہ لوگوں کو جو اس مصیبت جس کلیمٹی میں ہیں کہ سب کو حفاظت فرمائے ان کی اور ان کی مدد فرمائیں، اور ہم سب کو اس چیز سے جو ہے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ۔ بس ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چلیں، مجھے پتہ چلی تو میں نے کہا چلو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اگر یہ آپ لوگ ریسائٹ کریں گے، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہم سب مل کے، میں بھی، آپ بھی، سب لوگ، تو انشاءاللہ کوئی ایسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ گرفتار نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائیں۔ ہم بہت کمزور ہیں، بالکل نیک نہیں ہیں، بہت ہی ذرہ برابر بھی ہماری حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ، میری تو بالکل بھی نہیں ہے، تو یا اللہ بس حفاظت فرمائیں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی، تو بس، اور سب مشکل جو جن پہ آئی ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مدد فرمائیں، ان کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ، ان کی جو ہے مشکلیں آسان کریں، آسانیاں فرمائیں ہم سب کے لیے۔ تو بس یہ ہے کہ بس جو چیز انسان کو پتہ چلتی جائے چھوٹی موٹی تو انسان جو ہے وہ شیئر کر لے ایک دوسرے کے ساتھ، تو دیکھیں صدقہ جاریہ ہی بن جاتا ہے کہ شاید اگر کوئی اس وجہ سے ہو جائے تو آپ بھی، یعنی میرے لیے محاسبہ میں اپنا کر رہی ہوں کہ اللہ اگر یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں انسان کر لے ہے تو ویسے دانے کے برابر بھی نہیں، بالکل ذرے کے برابر بھی نہیں ہے یہ ہم لوگوں کی جو کوششیں ہیں، لیکن چلو شاید اللہ تعالیٰ نہیں جو ہے کچھ کسی کو اگر فائدہ پہنچ گیا، کوئی چھوٹی سی بات بھی کسی کو اگر جو ہے پہنچ گئی، اس سے کسی کو فائدہ حاصل ہو گیا، خیر مجھے خود بھی ہو رہا ہے کیونکہ میں دیکھیں نا پڑھ رہی ہوں، کتنی چیزیں مجھے پتہ چل رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بس عمل میں لائیں، ہم لوگ کو سب کو اس چیز کو عمل میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اس نالج کو جو ہے ہمارے دل کے اندر اتار دے، اندر ہمارے دل میں کہتے ہیں نا اس کو اندر کھبو دے دل کے اندر اس نالج کو، اور ایسا کھبوئے کہ اللہ تعالیٰ وہ نکلے ہی نہ دل کے اندر سے، ایسے جذب ہو جائے ہمارے دلوں کے اندر، یہ ایسے جذب ہو جائے، اور پھر جذب ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے خون میں یہ جو ہے وہ شامل ہو جائے اور رواں دوا ہو جائے، اور ہمارے آٹومیٹکلی دماغ میں بھی یہ ایسے اندر ایبزارب ہو جائے، نصب ہو جائے اندر، کہتے ہیں نا یہ جو علم ہے، اور پھر تاکہ دماغ سوچنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو جائے، اور پھر وہ ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی بھی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور جو ہے وہ کہتے ہیں نا ریسیپٹرز ہوتے ہیں، دماغ آپ کا جس طرف چل رہا ہوتا ہے پھر آپ کو وہی جو ہے آپ کے ریسیپٹرز وہ آگے آپ کو باڈی کے پارٹس کو بھی وہی جو ہے وہ سگنلز دیتا ہے، پھر آگے آپ کے وہ باڈی پارٹس جو ہے وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح یا اللہ دماغ کے اندر ہماری یہ والے جو ہے یہ جو نالج ہم لے رہے ہیں اور یہ جو دعائیں ہم لے رہے ہیں یہ ہمارے دماغوں کے اندر ایسے جذب کر دے، ایسے ایبزارب کر دے کہ جو ہم آگے جو ہمارے جو میسیجز ہمارے باڈی پارٹس کو ملیں تو دیکھیں یہ جو ہے وہ آگے تاکہ عمل بھی میں آ جائے، اور اچھا ہم اس چیز کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ مین تو عمل ہے نا، اگر ہم نے عمل کر لیا تو پھر ہی کچھ ہوگا، اور اچھا ہمارا جو مائنڈ ہے، ہمارا جو دماغ ہے وہ اچھا سوچے گا اور اچھا اس طرف توجہ دے گا تو پھر ہمارے عمل میں بھی چیز آئے گی۔ اللہ بس آپ نے توفیق دینی ہے ہم سب کو، ہمیں، آپ کو، مجھے، سب کو، یا اللہ اپنے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اتنی توفیق دے دیں کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ عمل میں لا سکیں۔ چلیں اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ سفر کے دوران اگر کہ کسی مارکیٹ میں انٹر ہو جاتے تھے، کسی بازار میں چلے جاتے ہوتے تھے تو پھر یہ سلیم بن عبداللہ بن عمر narrated from his father from his grandfather that the messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam said, whoever enters the marketplace and says la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi al-khair wa huwa کل شیء قدیر، جب تو یہ والی جو ہے وہ دعا وہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا یہ ہے کہ اس کے میں تھوڑا ترجمہ یعنی آپ کو ٹرانسلیشن بتا دیتی ہوں۔ There is no true deity except Allah alone, and He has no partner, so Him belongs the dominion, and to Him is due all praise, and He gives life and causes death. He is living and does not die. In His hand is all good, and He has a power over all things. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ یہ ہوگا اردو میں، اگر آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ صرف اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے، صرف وہی ذات ہے
جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اللہ الون ہی ہے، ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کے بعد الون ہے، توحید کہتے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ وحدانیت اللہ کی بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، واحد ہے، وہی ذات ہے. وہی ذات پاک ہے اللہ تعالیٰ کی. بس ٹو ہم belongs the dominion، سب کچھ اسی کے جو ہے وہ قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اسی کے قبضۂ قدرت میں ہماری جان بھی ہے، اور ہر چیز جو اس لیے پیدا کرتا ہے اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، اور جس نے زندگی اور موت دی ہے، جس کی زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی کا بنانے والا ہے وہ. اور ہی از لیونگ اینڈ ڈز ناٹ ڈائی، کیونکہ وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ ہی رہنے والا ہے، اور ہمیشہ سے ہی وہ رہے گا اور ہمیشہ ہی رہے گا. اس یعنی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ موت کبھی نہیں آئے گی. ان ہز ہینڈ از آل گڈ، اس کے ہاتھ میں ہی کہتے ہیں نا، قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، سب اچھائی اس کے پاس ہے. اینڈ ہی ہیز پاور اوور آل تھنگس، یعنی یو کین سے لائک ساری دنیا کی طاقت، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ یونیورس ہو، چاہے وہ کائنات ہو، آسمان ہو، زمین ہو، ستارے ہوں، انسان ہو، ہر چیز کی جو قبضہ ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ان سب کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے. کتنا خوبصورت ہے یہ سنہ الترمذی 3428، ٹھیک ہے، یہ ہے. ان اندر نریشن میں بھی یہ جو ہے بڑا اچھا اس میں جو ہے بیان کیا گیا ہے. تو چلیں اب ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ جب گھر واپس پہنچتے تھے، جب جو ہے آن ریٹرننگ ہوم فرام دا جرنی، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ ریسائٹ کرتے تھے. نریٹڈ ابن عمر رضی اللہ عنہ when the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم sat on his camel to go out on a journey, he said takbir 3 times, then he said، وہ 3 دفعہ تکبیرات کرتے تھے جیسے کہ آپ کو پہلے ہی بتایا ہے. اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم حون علينا سفرنا هذا واتو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Exalted is He who has subjected this to us, and we could not have otherwise subdued it. And indeed we to our Lord will surely return. O Allah, we ask you for righteousness and taqwa in this journey of ours, and we ask you for deeds which please you. O Allah, facilitate our journey and let us cover its distance quickly. O Allah, you are the companion on the journey and the successor over the family. O Allah, I take refuge with you from the difficulties of travel, from a bad scene, and I take refuge in you from an ill-fated return to my wealth and family. When he returned, he said these words and added again وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. We return, repent, worship and praise our Lord. ٹھیک ہے، دیکھیں کتنی پیاری اس کا وہی ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. اس کے بعد جو ہے
جب گھر داخل ہوتے تھے تو یہ فرماتے ہوتے تھے اوبن اوبن لربنا توبا لا يغادر علينا حوبا. We are returning, we are returning. We turn in repentance to our Lord, such repentance that leaves us with no sin. Al-Mujam al-Kabir lil-Tabrani 11735, 11. ٹھیک ہے. یہ آپ کا جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، کیونکہ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے. تو وی آر ریٹرننگ یعنی ہم واپس آ رہے ہیں اور وی ٹرن ان ریپینٹنس ٹو آر لارڈ، اور ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، واپس آتے ہیں. سچ ریپینٹنس دیٹ لیوز اس ود نو سین، اور اس توبہ کی طرف جو ہمیں گناہوں سے پاک کر دے. یعنی کہ کتنی پیاری بات ہے نا. دیکھیں سچ ریپینٹنس دیٹ لیوز اس ود نو سن، کہ ایسی توبہ پہ جو ہمارے سارے گناہ کو دھو ڈالے، سارے گناہوں کو جو گناہوں سے ہم لوگ پاک ہو جائیں. ایسی توبہ، یعنی توبہ وہ سرسری والی توبہ نہیں، وہ والی توبہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے اور ہمارے سارے پچھلے اگلے گناہ معاف فرما دیں. تو ہم اس توبہ کے مرتکب ہونے چاہیے. ہم اس توبہ کے لیے فریاد کر رہے ہیں، ہم اس توبہ کی گزارش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس سے ہمارے کوئی گناہ باقی نہ رہیں. کتنی خوبصورت بات ہے، بہت ہی خوبصورت. دیکھیں اتنی زبردست جو ہے، چھوٹی سی یہ بک ہے لیکن اس میں چھوٹا سا دیکھیں آپ سواری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور پھر سارے مسنون طریقے جو وہ کرتے تھے وہ بھی ہم نے آج اس میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ڈسکس کر لیے ہیں. کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہم نے اس کو جو ہے اس میں ہم نے بات کی ہے. تو پھر جو ہے وہ اب ہم نیکسٹ جو ہے ٹاپک میرا خیال ہے کل کرتے ہیں یا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ چلیں آپ زیادہ پھر جو ہے اس میں ہمیں موقع ملے گا اس کو زیادہ اس بارے میں جاننے کا. تو مجھے بھی بہت مزہ آیا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے جو پارٹ ہے جو ہمارا، یہ تو میرا خیال ہے تیسرا ہمارا جو تھا وہ پارٹ تھا. اب چوتھے میں ہم جو ہے وہ اس کو کور کریں گے ملاقات کے بارے میں. میں تھوڑا سا آپ کو اس میں انٹروڈکشن دے دیتی ہوں، تھوڑا سا اس کا جو ہے ابتدائیہ جو ہے اس کا ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. ملاقات یعنی جو ہمارا اگلا جو ہوگا ملاقات کے بارے میں ہے کہ ملاقات کے موقع پر سلام میں پہل کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے جب تک دوسرا شخص ہاتھ نہ چھوڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہ چھوڑتے، سلام کا جواب زبان سے دیتے، ملاقات کے وقت بات دھیان سے سنتے، پورے جسم کے ساتھ دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے. کتنی خوبصورت باتیں ہیں. اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ابھی ہم نے تھوڑا سا اس 3 جو ہیں اس کے جو پوائنٹس ہیں ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا ہے. اب انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی وضاحت اور ڈیٹیل جو ہے وہ اگلے جو ہے وہ دورانیے میں کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے، ڈسکس کر کے ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے. میری اتنی جو ہے کہتے ہیں نا اس کو، میرے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو پتہ چلی ہیں. مجھے کتنی خوبصورت دیکھیں چھوٹی چھوٹی پتہ چلی ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہے مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کر سکوں، اور سب کے ساتھ جو ہے اس کو سن رہے ہیں، اور کچھ چھوٹی اگر کوئی بات پتہ چلی ہیں بس آپ مجھے
بہت ایک گزارش ہے آپ سب سے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بہت زیادہ آپ لوگوں نے میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، سب گھر والوں کے لیے، سارے جو ہے وہ میرے ماں باپ، بہن بھائی، میاں بچے، فیملی، رشتہ دار، احباب، اہل و عیال، سارے لوگ جو ہیں ہم سب کی دعاؤں میں ہونے چاہیے۔ میرے لیے بھی آپ بہت دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو چھوٹی موٹی انسان جو ہے کاوشیں اور کوششیں کر رہا ہے، یا میں تھوڑا سا کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میں میری مدد فرمائے، اور زیادہ آگے جو ہے وہ مجھے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور میرے جو گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائیں، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہم بنیں، اور یہ بس اللہ تعالیٰ جو ہم نیک کام کریں، یا اللہ اس کو جو ہے ایسا کچھ کریں کہ بس ہمیں توفیق دیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو جائے۔ تو یا اللہ، یا میرے تو بس یہی دعا ہے، گزارش ہے کہ میرا جو ہے جو یہ چھوٹی چھوٹی ہماری کاوشیں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قبول کر لیں، اور میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اور بہت اونچے درجے دے دے اللہ تعالیٰ اس کو، اور ہم اس مقام پر پہنچ جائیں کہ یا اللہ مجھے اس مقام پر پہنچا دے کہ میں اس سے مل سکوں، اس رتبے پہ جا سکوں جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بس یا اللہ ہمیں معاف فرما دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جو ہے اگلا موضوع ہمارا ہوگا انشاءاللہ، اور بھی ہے تو کافی ہیں ہمارے آگے موضوع، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اس کو پڑھتے جائیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی میرے سے بھول چوک ہو گئی ہو، کوئی میرے سے غلطی ہو گئی ہو، تو پلیز مجھے معاف فرما دیجیے، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن چلیں کوئی بھی ہے چھوٹی، اگر نیک کام میں کوئی انسان کوشش کر رہا ہے، کوئی کاوش کر رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو اس میں برکت عطا فرمائے، اور سب جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اور بس یہی میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے بھی اور میرے اپنے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے تھوڑا بہت قرآن اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بڑھائیں، بس درجے اوپر کرتا جائے اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن